السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پڑھیں گے سورہ المائدہ آیت نمبر 18 سے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالت اليہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ، اور کہا یہودیوں نے اور عیسائیوں نے نحن ابناء اللہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، ابن کی جمع ابناء، واحباؤہ یہ حب کی جمع ہے، اور ہم اس کے محبوب ہیں، پیارے ہیں۔ قل فلم یعذبکم بذنوبکم، کہہ دیجئے بس اللہ تعالیٰ تمہیں کیوں عذاب کرتا ہے پھر تمہارے گناہوں کی وجہ سے، یعنی اگر تم اس کے بیٹے اور اس کے پیارے ہو تو پھر تم عذاب کیوں کیے جاتے ہو۔ بل انتم بشر ممن خلق، بلکہ تم انسان ہو ان لوگوں میں سے جن کو اللہ رب العزت نے پیدا کیا۔ یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، عذاب کرتا ہے جسے چاہتا ہے، یغفر لمن یشاء بخش دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، اور عذاب کرتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا، اور اللہ کے لیے بادشاہی ہے آسمانوں کی بھی اور زمین کی بھی اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے۔ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یعنی یہودی اور عیسائی دونوں قومیں اپنے آپ کو دوسروں سے ممتاز ظاہر کرنے کے لیے اس بات کا دعویٰ کرتی ہیں کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ یہودی اپنے آپ کو عیسائیوں پر برتری دیتے ہیں اور عیسائی اپنے آپ کو یہودیوں سے بہتر ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اس کے پیارے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھئے کہ پھر تمہارے اوپر عذاب کیوں اترتے ہیں؟ اپنی اولاد کو اور اپنے محب کو تو کوئی بھی عذاب نہیں دیتا، تو پھر تم اس کی نافرمانیاں کیوں کرتے ہو اور تمہارے اوپر عذاب کیوں آتے ہو؟ بلکہ اصل بات یہ ہے کہ تم اللہ کی مخلوق میں سے دوسرے انسانوں کی طرح کے ہی انسان ہو، اور یغفر لمن یشاء وہ جس کو چاہے، جس کو بخشش کے قابل سمجھتا ہے اس کو بخش دیتا ہے، اور جس کو عذاب کے قابل سمجھتا ہے اس کو عذاب کر دیتا ہے۔ یعنی یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی زمین و آسمان کی ملکیت کا اور اپنی حکومت کا تذکرہ اس لیے فرمایا ہے کہ عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ بہت سے بادشاہ مجرم پر ہاتھ نہیں ڈال سکتے، حالانکہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ مجرم کون ہے، لیکن ان کی اپنی قوت تھوڑی ہوتی ہے، اور مجرم کی طرف سے مزید شور و غل سے بچنے کے لیے وہ اس کو نہیں پکڑ سکتے۔ لیکن اللہ رب العزت کے لیے ایسی کوئی مجبوری نہیں، وہ ارض و سماوات کا مالک ہے، وہ پکڑنے پہ آ جائے تو وہ فرعون جیسوں کو بھی پکڑ لیتا ہے، نبیوں کے بیٹوں کو بھی پکڑ لیتا ہے، وہ بخشش پہ آ جائے تو ایک کلمے کے اوپر بخش بھی دیتا ہے، وہ جس کو جس قابل سمجھتا ہے اس کے ساتھ وہی معاملہ کرتا ہے۔ یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا، اے اہل کتاب تحقیق تمہارے پاس آیا ہے ہمارا رسول، یبین لکم علی فترۃ من الرسل، وہ تمہارے لیے مسائل کو بیان کرتا ہے، علی فترۃ من الرسل رسولوں کے سلسلے کے وقفے کے بعد یا رک جانے کے بعد، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا تقریباً 550 سال کا بلکہ اس سے زیادہ کا وقفہ ہے، کہ پہلے صورتحال یہ تھی کہ انبیاء کی کثرت بھی ہو جاتی تھی، بعض اوقات ایک ہی وقت میں کئی بستیوں کی طرف کئی پیغمبر آئے ہوتے تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے اس سلسلے کو کچھ دیر کے لیے مؤخر کر دیا اور تقریباً 5.5 صدیاں گزری عیسیٰ علیہ السلام کے بعد، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور انہوں نے آ کر لوگوں کو دین کے احکامات بتائے۔
ان تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، یعنی اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے کہ تم ایسا نہ کہہ سکو کہ نہیں آیا ہمارے پاس کوئی خوشخبری دینے والا اور نہ ہی ڈرانے والا۔ یعنی اب جب کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ چکے ہیں تو تمہارا یہ عذر ختم ہوا۔ فقد جاءکم بشیر و نذیر، پس تحقیق تمہارے پاس ایک خوشخبری دینے والا، یعنی اطاعت گزاروں کو خوشخبری دینے والا، اور جو نافرمان ہیں ان کو جہنم سے ڈرانے والا آ چکا ہے۔ اب تمہارا یہ عذر اللہ تعالیٰ کے ہاں باقی نہیں بچا کہ ہمارے پاس کوئی آیا ہی نہیں، آتا تو ہم ایمان لے آتے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ یعنی وہ جس طرح انبیاء کو بھیجنے پر قادر ہے، اگر وہ چاہے تو وہ مجرموں کو راہ راست پر اپنی مرضی سے لے آئے، جیسے اس نے فرشتوں کو ہدایت دے رکھی ہے، اسی طرح انسانوں کو بھی ان کا ہدایت اور گمراہی کا اختیار ختم کر کے ان کو ہدایت پر جمع کر سکتا ہے۔ اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی رضا سے، اپنی منشا سے انسان کو اختیار دیا کہ وہ دونوں رستوں میں سے اگر اچھائی کا راستہ چنے گا تو جنت میں چلا جائے گا، اگر برائی کا راستہ چنے گا تو جہنم میں چلا جائے گا۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا کہ اے میری قوم، یاد کرو اللہ کی نعمت کو جو تم پر ہے۔ اِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا، جب اس نے تم میں انبیاء بھیجے، یہ نبی ان کی جمع ہے، یعنی بہت سے نبی بنی اسرائیل میں آئے۔ یہودی یہ بنی اسرائیلی ہی ہیں، انہوں نے اپنی مرضی سے اپنا نام بنی اسرائیل کی بجائے یہود رکھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف بہت سے انبیاء بھیجے، یعنی سینکڑوں نبی آئے جنہوں نے آ کر تورات کو پڑھایا۔ وَجَعَلَكُم مُلُوكًا، یہ ملک ان کی جمع ہے، یعنی بادشاہ بھیجے۔ بہت سے نبی ان میں بادشاہ ہوئے، اور بعض بادشاہ تو ایسے تھے کہ ان کی مثل دوبارہ کوئی بادشاہ آیا ہی نہیں، جس طرح سیدنا سلیمان علیہ السلام تھے۔ داؤد علیہ السلام بھی انہی لوگوں میں سے بہت بڑے بادشاہ گزرے، سیدنا یوسف علیہ السلام، اور بے شمار نبی۔ یعنی ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا کہ بنی اسرائیل کی سیاست ان کے انبیاء کے پاس ہوتی تھی، یعنی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر نبی اپنے خاندان یا اپنے شہر یا اپنے علاقے کا حکمران ہوا کرتا تھا، تو یہ ایک بہت بڑی فضیلت تھی اس قوم کے لیے۔ ویسے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مختلف امتیں دکھائی گئیں تو تھوڑی تھوڑی تھیں، چھوٹی چھوٹی، پھر آپ نے دیکھا کہ ایک ایسی امت دکھائی گئی ہے جس نے آسمان کا ایک کنارہ روک لیا۔ آپ نے سمجھا شاید یہ میری امت ہے، لیکن فرمایا گیا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کی امت ہے، یعنی ان کو نبی علیہ السلام کی امت کے علاوہ باقی سب کے اوپر ان کو فضیلت حاصل ہے۔ تو فرمایا کہ تم اللہ کی نعمت کو یاد کرو۔ وَآتَاكُم مَّا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ، اور اس نے تمہیں وہ نعمتیں دی ہیں لم یؤتا، جو نہیں دیا گیا، لم یؤت أحدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ، جو اہل جہان میں سے کسی کو بھی نہیں ملی۔ یعنی لم یہ ماضی کے انکار کے لیے، کلی طور پر انکار کے لیے آتا ہے، یعنی کسی کو بھی یہ نعمتیں نہیں ملی۔ مستقبل کا نہیں ہے، کیونکہ مستقبل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اللہ تعالیٰ نے بہت سے انعامات سے نوازا۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو 3 بڑی بڑی نعمتیں یاد دلائیں، جن میں سے سب سے پہلی نعمت انبیاء کی بعثت، یعنی انسان کی روحانی خوراک کا انتظام، اور وحی الہی، یہ الہامی کتابیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیں، یہ سب سے بڑی نعمت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کرنے کے بعد اسے بیکار نہیں پھینکا۔ جس طرح ہم لوگ کہتے ہیں کہ انسان ننگ تڑھنگ تھا، جانوروں میں رہتا تھا اور پتے کھاتا تھا، نہیں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت خوبصورت بنایا اور اسے شعور عطا کیا اور اس کی تمام ضرورتوں کو پورا کیا، اور ان کو سمجھانے سلجھانے کے لیے انبیاء کو بھیجا۔ دوسری نعمت یہ یاد دلائی گئی ہے کہ تمہیں دنیا کے اوپر بادشاہت اور حکومت بھی عطا کی گئی۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہوتی ہے کہ
بندے کی دسترس میں کچھ ہو، یعنی کچھ لوگ اس کے ماتحت ہوں۔ پھر یہ تھا کہ اللہ نے ان کو بہت سے انعامات دیے، جس طرح لاٹھی کا ملنا، پھر ید بیضاء کا ملنا، پھر منسلوہ کا حاصل ہونا، دریا سے پانی کا، پتھر سے پانی کا نکلنا، دریا سے راستوں کا بن جانا، یہ سب چیزیں اس قوم کے لیے خاص تھیں۔ جزوی طور پر یہ نعمتیں اور یہ معجزات دوسرے نبیوں کو بھی ملے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی امت کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے بہت سے خرق عادت، خلاف عادت معجزے ان کو عطا کیے، لیکن بنی اسرائیل کے لیے یہ چیزیں خاص تھیں۔ تو ان نعمتوں کا تذکرہ کرنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام یہ کہہ رہے ہیں، یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التی کتب اللہ لکم، کہ اے میری قوم داخل ہو جاؤ ارض مقدسہ میں، یعنی پاک زمین میں، جسے فلسطین کہا جاتا ہے، بیت المقدس بھی کہا جاتا ہے، یعنی یہ ان کا اپنا علاقہ تھا جہاں سے یہ لوگ نکالے گئے تھے۔ اور یہاں کہا جاتا ہے کہ یونان کے لوگوں کی حکومت تھی، جب سیدنا یوسف علیہ السلام کے زمانے میں ان لوگوں نے ان سے مجبور ہو کر یہاں سے ہجرت شروع کی اور مصر کے اندر یہ لوگ آباد ہو گئے۔ اب جب کہ یہ وہاں سے نکلے، صحرائے سینا میں ٹھہرے اور وہاں ان کو تورات ملی، تو حکم ملا کہ جاؤ جا کے اپنی بستی کو فتح کر لو۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان کو کہا کہ اللہ نے تمہارے لیے وہ بستی مقدر کر دی ہے، یعنی تمہاری فتح اور کامیابی لکھی جا چکی ہے، صرف تم لوگوں کو وہاں پہنچنا ہے۔ فرمایا کہ کتب اللہ لکم، وہ زمین التی کتب اللہ لکم، جو لکھ دی ہے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے، وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ، اور تم اپنی پیٹھ پر پھر نہ جاؤ ورنہ تم نقصان پانے والے بن کر لوٹ جاؤ گے۔ فَتَنْقَلِبُوا، بس تم لوٹ جاؤ گے، خاسرین، نقصان پانے والے بن کر، یعنی اس زمین کو فتح کر لو، یہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے، اور تم دشمن کے ساتھ ڈٹ کر مقابلہ کرو اور شکست خوردہ ہو کے مت بھاگو۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام نے ان کو اس بات کی تلقین کی تو انہوں نے آگے انتہائی بدتمیزی کے ساتھ جواب دیا، کیونکہ یہ قوم ہی اسی طرح کی ہے، ہٹ دھرم اور بہت یعنی بے لحاظ۔ اللہ تعالیٰ نے ان گناہوں کی وجہ سے ہی ان کے اوپر بہت سے عذابات نازل کیے۔ وہ آگے سے کہنے لگے، قالوا یا موسیٰ ان فیہا قوما جبارین، انہوں نے کہا اے موسیٰ علیہ السلام، بے شک اس میں بڑی جابر قسم کی قوم ہے، زبردست قسم کی، یعنی ظالم قسم کے لوگ رہتے ہیں۔ وَإِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا، اور بے شک ہم اس بستی میں ہرگز داخل نہیں ہوں گے یہاں تک کہ وہ اس بستی سے نکل جائیں، یعنی خود بخود نکل جائیں تو پھر ہم آ جائیں گے۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ لڑ کے ان کو نکالیں تو یہ ہم نہیں کر سکتے۔ فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ، بس اگر وہ خود ہی اس میں سے نکل جائیں گے تو بس بے شک ہم داخل ہونے والے ہوں گے، یعنی وہ خالی کر دیں شہر تو پھر ہم چلے جائیں گے۔ تو یہ سوچنے کی بات ہے کہ ایسا تو ممکن نہیں کہ ایک دشمن جس نے تمہارے گھر کے اوپر حملہ کیا ہوا ہے وہ خود بخود چھوڑ کے چلا جائے، یہ تو ناممکن بات ہے۔ دشمن کو نکالنے کے لیے کچھ تو ہمت کرنی پڑتی ہے نا، لیکن ان لوگوں نے صاف ہی انکار کر دیا۔ قال رجلان من الذین یخافون انعم اللہ علیہما، تو ان دو آدمیوں نے کہا، رجلانی، رجل ایک کو کہتے ہیں، رجلانی دو کو، اور اس کی جمع رجال آتی ہے۔ وہ دو مرد جو تھے وہ کہنے لگے، یہ کون تھے؟ من الذین یخافون، جو اللہ سے خوف کھاتے تھے، انعم اللہ علیہما، اللہ تعالیٰ نے ان دونوں پر انعام کر رکھا تھا۔ وہ کہنے لگے کہ ادخلوا علیہم الباب، لوگو تم فلسطین کے دروازوں سے ان پر داخل ہو جاؤ، فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ، بس جب تم داخل ہو جاؤ گے تو بس بے شک تم ہی غالب آنے والے ہوگے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور اللہ پر بس توکل کرو اگر تم ایمان لانے والے ہو۔ یعنی یہ دو آدمیوں نے ان کو یہ نصیحت کی کہ تم اپنے نبی کے کہنے پر اپنی بستی کو آزاد کرانے کے لیے دشمن کے ساتھ ٹکرا جاؤ،
یہ دو لوگ کون تھے؟ اس کی تفسیر یوں بیان کی جاتی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم 12 قبیلوں میں بٹ گئی تھی، جس طرح اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیات میں اس بات کا تذکرہ بھی فرمایا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کو جب لڑنے کا کہا تو ان کے انکار پر ان کے جو 12 سردار تھے، نقیب تھے، وہ اس بات کے لیے تیار ہو گئے کہ ہم فلسطین میں جاتے ہیں اور وہاں جا کر حالات کا جائزہ لیتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان کو یہ تاکید فرمائی کہ تم لوگ وہاں جا کر جب حالات کا جائزہ لوگے تو وہاں کی ہر بات تمہارے پاس امانت ہوگی اور تم میرے سوا کسی اور سے نہیں کرو گے۔ یہ لوگ جب واپس آئے تو ان میں سے 10 آدمیوں نے خیانت کی۔ انہوں نے اپنی قوم کو کہہ دیا کہ وہاں ٹھیک ہے، رزق تو بہت ہے، لیکن وہاں کے لوگ بہت جابر ہیں، ان سے لڑنا آسان نہیں۔ لیکن یہ دو جو تھے جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام یہ کیا کہ ان کو ثابت قدم رکھا اور انہوں نے اپنے خاندان یا اپنی قوم کے ساتھ کوئی ایسی بات نہیں کی، یہ کہنے لگے کہ تم داخل ہو جاؤ، تم ہی غالب ہو۔ بالکل ایسا ہی ایک واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی ہوا۔ جنگ خندق کے موقع پر جب ایک رات ایسی آئی کہ جس میں مسلمان 20-25 دنوں سے سرحد کی حفاظت کرتے ہوئے تھک چکے تھے، اور ادھر کفار جو لوگ تھے کافر، انہوں نے یہودیوں کے ساتھ اس بات کا معاہدہ کر لیا کہ ہم تم مل کر مسلمانوں پر حملہ کریں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آواز دی کہ میرے لیے کوئی ایسا شخص ہے جو مجھے ان قبیلوں کے اندر سے ہو کر ان کی خبر سنائے، لیکن سب لوگ خاموش رہے۔ نبی علیہ السلام نے دوسری مرتبہ کہا، تیسری مرتبہ کہا، تو ایک صحابی اٹھے اور کہنے لگے کہ اللہ کے رسول میں جاتا ہوں، کیونکہ یہ پرخطر کام تھا بہت ہی زیادہ، اور رات بھی انتہائی ٹھنڈی تھی۔ تو یہ گئے اور انہوں نے جب واپس آئے، نبی علیہ السلام نے ان کو بھی یہی تلقین کی تھی کہ بات اشارے سے کی جائے اور لوگوں کے اندر کوئی بات نہ کی جائے۔ اگر معاہدہ نہ ٹوٹا ہو اور حالات حوصلہ افزا ہوں تو پھر بے شک سب کو بتا دیا جائے۔ تو اس صحابی نے اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام، اللہ کے نبی کی پوری اطاعت کی اور پوری ایمانت داری کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر انہوں نے وہاں کے حالات بتائے۔ تو ان 2 آدمیوں کے علاوہ باقی 10 جو تھے وہ خیانت کر گئے، تو ان کی باتوں کو سن کر قوم بد دل ہو گئی۔ قالوا یا موسیٰ انا لن ندخلها ابدا ما داموا فیہا۔ قوم کے لوگ کہنے لگے کہ اے موسیٰ علیہ السلام، بے شک ہم ہرگز اس شہر میں داخل نہیں ہوں گے، ابدا، کبھی بھی، ما داموا فیہا، جب تک وہ اس میں رہیں، یعنی تاکید در تاکید، انکار پکا سچا۔ فاذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، یعنی ان کی ہٹ درمی کی انتہا ہو گئی۔ کہنے لگے کہ فاذهب انت، بس تو جا، وربک، اور تیرا رب جائے، فقاتلا، تم دونوں لڑو، بے شک ہم تو یہاں بیٹھے رہنے والے ہیں۔ یعنی یہ کہنے لگے کہ تم دونوں لڑو اور جب فتح ہو جائے گی تو پھر ہمیں بلا لینا۔ یہ انتہائی دلیری کے ساتھ کی گئی نافرمانی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام ان کی اس بات سے بہت دل شکستہ ہوئے اور کہنے لگے، قال رب انی لا املک الا نفسی واخی، کہ اے میرے رب، بے شک میں نہیں مالک مگر اپنے نفس کا اور اپنے بھائی کا۔ فافرق بیننا وبین القوم الفاسقین، بس فاصلہ ڈال دے، تفریق ڈال دے ہمارے اور فاسقوں کی قوم کے درمیان۔ یعنی میری قوم نہیں کہا، بلکہ کہا کہ فاسق قوم کے اور ہمارے درمیان تفریق ڈال دے، میں اور میرا بھائی ہم بے بس ہو چکے ہیں۔ جب موسیٰ علیہ السلام کی بے بسی کی انتہا ہوئی اور انہوں نے یہ اپنی قوم کے لیے بد دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بات کو قبول فرمایا اور فرمایا کہ قال فإنها محرمة علیہم 40 سنہ، اللہ نے فرمایا کہ پس بے شک وہ بستی ان پر حرام کر دی گئی ہے، 40 سنہ، 40 سال کے لیے، یتیہون فی الارض، یہ 40 سال تک زمین میں گھومتے پھریں گے۔ فلا تأس علی القوم الفاسقین، بس آپ فاسقوں کی قوم پر پریشان نہ ہوں، یعنی ان سے نا امید نہ ہو جائیں، ان پر غم نہ کریں۔
تو پھر ان کے ساتھ ایسا ہی ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام اس دوران فوت ہو گئے، سیدنا ہارون علیہ السلام بھی فوت ہو گئے، اور یہ قوم اس علاقے میں اس صحرا کے اندر بھٹکتی پھرتی رہی اور یہ راہ راست کو حاصل نہ کر سکی، حتیٰ کہ یہ نافرمان بوڑھے یہ مر کھپ گئے، اور ان کے بعد جو نسل پیدا ہوئی وہ پل کے جوان ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ حوصلہ اور ہمت دی کہ انہوں نے بیت المقدس کے علاقے کو آزاد کروا لیا۔ تو یہ ان کی ہٹ درمی کی ساری داستان اللہ تعالیٰ نے یعنی یہ صدیوں پر محیط داستان اللہ تعالیٰ نے چند آیات کے اندر بیان کی، کیونکہ قرآن مجید کا ایک معجزہ یہ بھی ہے کہ بہت لمبی اور صدیوں کی بات کو سب سے کم لفظوں میں قرآن بیان کرتا ہے، بلکہ آج کل کے زمانہ میں بھی برطانیہ کی یونیورسٹی میں اس بات کا مقابلہ کیا گیا کہ کسی بھی بات کو کم سے کم لفظوں میں بیان کیا جائے، تو اس کے لیے چند جملوں کا انتخاب کیا گیا جو قرآن کی آیات ہی تھیں، لیکن جب مقابلے کا نتیجہ نکلا تو معلوم ہوا کہ سب سے کم الفاظ قرآن مجید کے ہی تھے، باقی لوگ اتنی مختصر بات نہ کر سکے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ ہے، قرآن کا یہ معجزہ ہے کہ لمبی اور صدیوں پر محیط داستان کو اللہ تعالیٰ اس طریقے سے تھوڑے لفظوں میں چند آیات میں بیان کر دیتے ہیں کہ واقعہ کا کوئی پہلو بھی چھپا نہیں رہ جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس واقعہ میں یہ نصیحت کی ہے کہ ہم بنی اسرائیل کی طرح کے نہ ہو جائیں، بلکہ ہم اپنے نبی کی بات کو مانیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر کے اللہ تعالیٰ کی رحمت اور بخشش کے حقدار ہو سکیں۔ اللہم ارحم علی حالنا ولا تنظر الی سوء اعمالنا ولا تسلط علینا من لا یرحمنا، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔